سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کے شہر فیصل آباد میں جامعہ نعمان بن ثابت کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شاہ تراب الحق قادری قدس سر العزیز کے اس مقدس کے سلسلہ میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع محسن اہل سنت حضرت مولانا محمد اشرف شاد صاحب ترابی کی کاوشوں سے انعقاد پذیر ہے۔ کراچی سے حضرت سید شاہ سراج الحق صاحب قادری سچے پہ رونق فروز ہے۔ فخر القراء حضرت قاری علی اکبر نعیمی صاحب زید شرفہ بھی جلوہ آرا ہے۔ ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے ذیلی امیر حضرت مولانا
محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں شیوخ جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قبلہ پیر سید شاہ تراب الحق قادری صاحب قدس سر العزیز، آپ کے کردار اور مسلک کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، ان کے بارے میں ابھی صاحبزادہ صاحب کی زبان سے آپ نے ایک جامع گفتگو سماعت کی ہے۔ بندہ ناچیز نے ان کی ساری زندگی جد و جہد کے جو مختلف میدان اور مختلف مواقع پر ان کا جو درد و سوز ہے اس کو دیکھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ رہی عمر بھر جو علی سے جاں بس آرزوئے نبی رہی، کبھی درد بن کے رواں ہوئی، کبھی عشق بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی۔ انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اتحاد اور عقائد کے تحفظ کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر رکھا تھا۔ آج ان کے چلے جانے کے بعد جو اہل سنت و جماعت کے دلوں میں ان کا احترام ہے، ان کی محبت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سنی کے سینے میں عرش سے اترا ہوا تحفہ محبت ولی کی شکل میں ضرور موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی جلیل القدر ہستیاں اگرچہ صدیوں پہلے، ہم سے پہلے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آج بھی گلی گلی میں ان سب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ رب ذوالجلال جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی سنت جاریہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارا اظہار محبت کا طریقہ اور ہے، رب ذوالجلال کا کسی بندے کے ساتھ جو محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، بخاری میں یوں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو بلا کر خالق کائنات فرماتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ ایک بندے کا عروج ہے، وہ خاکی ہے، وہ زمین میں ہو سکتا ہے کسی کٹیا میں چھپ کے بیٹھا ہو سکتا ہے ابھی محلے والے بھی اسے ولی نہ پہچانتے ہوں، مگر عرش پر اس کی دھوم مچی ہوتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو اس ولی کا تعارف کرواتا ہے اور اس ولی کی محبت کی دعوت دیتا ہے۔ آج محبت ولی پر مختلف قسم کی بحثیں کی جاتی ہیں، اور مختلف فرقوں میں مختلف قسم کے فلسفے جھاڑے جاتے ہیں۔ کوئی محبت ولی کو
اللہ کی توحید سے متضاد متصادم اور اپوزٹ چیز قرار دیتا ہے، اور کوئی اس کے لحاظ سے طرح طرح کے جملے بولتا ہے، مگر بخاری کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت ولی اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے خاکیوں کے لیے ہی نہیں، نوریوں کے نصاب میں بھی اس کو شامل فرمایا ہے۔ انی احب فلانا فاحبہ، جبریل کو اللہ فرماتا ہے میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ محبت ولی کا سندیسہ رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو دے کر اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ ولی کی محبت میری توحید کے مخالف نہیں ہے۔ اگر ولی کا پیار اللہ سے دوری پیدا کرتا ہوتا تو خالق کائنات جل جلالہ پھر جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگاتا کہ جبریل زمین والے تو ولی کے دوست ہوں گے، محلے دار ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ تو پیار کر بیٹھیں گے، کم از کم آسماں والوں کو ولی کی محبت سے دور رکھو۔ لیکن اللہ تو خود حکم دیتا ہے کہ جبریل تم اس سے پیار کرو، اور یہ واضح کرتا ہے کہ جبریل کی شان کتنی ہے، مقرب کتنے ہیں، ان میں کمی کس چیز کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود محبت ولی اتنی اہم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جبریل علیہ السلام پر اس طرح لازم کرتا ہے، پہلے اپنی محبت کا حوالہ دیتا ہے، انی احب فلانا، جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی فلاں سے پیار کر۔ تو محبت اولیاء، محبت ولی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جبریل علیہ السلام پر بھی لازم کی، اور پھر ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جتنے فرشتے آسمانوں پر ہیں ہر فرشتے تک اس ولی کا نام لے کر اس کی محبت کی تبلیغ کرنا جبریل تجھ پہ لازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کا اجتماع کرتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو وہ اللہ کے قرب میں ہیں، کتنے انوار و تجلیات میں ہیں، لیکن ان کو بھی محبت ولی کی ضرورت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو اکٹھا کر کے تبلیغ یہ کرتے ہیں، ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتو تمہارا رب فلاں ولی سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ فرشتوں کی جماعتیں ولی سے محبت کرتی ہیں، اور پھر اس میں ڈبل امر اللہ کی طرف سے ہے اور ڈبل امر فرشتوں کی طرف سے ہے، یعنی جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اگر صرف حکم ہوتا یا جبریل احبہ، اے جبریل فلاں سے محبت کر، تو جبریل علیہ السلام نے تو پھر بھی محبت کرنی تھی۔ یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی یہ شان ہے، جو حکم ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر خالق کائنات نے ڈبل امر دیا ہے۔ ایک امر تو وہ ہوتا ہے کہ امر کا صیغہ کیسے کام کرو، دوسرے امر کو امر ترغیبی کہا جاتا ہے کہ جس میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا مگر کسی بڑی ہستی کا کوئی معمول ذکر کیا جاتا ہے، تو چھوٹے خود بخود شوق سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ولی کی محبت کا سندیشہ دیتے ہوئے پہلے اپنا حوالہ دیتا ہے کہ جبریل کو ویسے ہی شوق پیدا ہو کہ جب میرا رب پیار کرتا ہے تو میں کیوں نہ پیار کروں۔ یہ امر ترغیبی ہے، انی احب فلانا، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، یہ امر تشریحی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ایک بندے کی محبت جبریل علیہ السلام پر لازم کر رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام پھر سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں، پہلے حاملین عرش کو
پھر آسمان کے چپے چپے پر فرشتوں کا جلسہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا، تمہارا رب فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، جب 7 آسمانوں پر ولی کا چرچا عام ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے ولی کی محبت کا جلوس لے کے زمین پہ اتر آتے ہیں۔ زمین پر چرچا بعد میں ہوتا ہے، آسمانوں پہ ڈنکا پہلے بجتا ہے، زمین پہ آ کر فرشتوں کی جماعتیں فضاؤں میں محبت ولی کا رس گھول دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے، اگر اس کی تختی کو کسی نے چھیڑا نہ ہو تو لوہے دل پر کہیں داتا صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں خواجہ صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں اللہ کے ولیوں کو، تم میں سے کون شخص ہے کہ جس کو غوث پاک کی پہچان نہیں؟ اور تم خود سوچو کہ غوث پاک کے بارے میں تمہیں کس نے فون کیا تھا، کس نے خط لکھا تھا، کس نے پہچان کرائی تھی؟ یہ وہ یونیورسل نظام ہے کہ رب ذوالجلال کے فرشتے فضاؤں میں محبت ولی کا رس گھولتے ہیں، اگرچہ صدیاں گزر چکی ہوں پھر بھی ان کی محبت نسل در نسل ذہنوں میں موجود رہتی ہے، دلوں میں موجود رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے کے مطابق تمہارے دل میں سلطان باہو کی محبت ہے، بابا فرید کا پیار ہے، غوث پاک کا عشق ہے، داتا صاحب کی عقیدت ہے۔ یہ سنی کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ عرش سے تحفہ اترتا ہے اور جہاں ٹھہرتا ہے اسے سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ میں اس بات کا خود گواہ ہوں، جب میں بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا، ایک صبح حضرہ قادریہ پہ حاضری دے کر یونیورسٹی جانے کے لیے ہم کھڑے تھے۔ اس وقت عراق پر اقتصادی پابندیاں تھیں، کوئی ایئرپورٹ بھی کھلا نہیں تھا اور دور دراز لوگ اترتے تھے دوسرے ممالک میں اور پھر بائی روڈ بغداد شریف آتے تھے۔ تو چیچنیا کا ایک وفد بڑی عقیدت سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ حاضری دے رہا تھا۔ میں نے اس وفد کے سربراہ شیخ عبدالباقی سے پوچھا کہ اتنی دور سے تم آئے ہو اور پھر چیچنیا میں اتنی دیر تک روس کا تسلط رہا ہے اور روس کا دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ میں یہاں سے اللہ کا نام بھی مٹا دوں گا، تو کیا لوگوں کو وہاں پہچان ہے حضرت غوث پاک کی؟ ان کی عقیدت رکھتے ہیں کہ تم اتنی سفر کی صعوبتیں اٹھا کے یہاں پہنچے ہو؟ تو شیخ عبدالباقی مجھے کہنے لگے کہ تم یہ پوچھتے ہو کیا لوگ وہاں غوث پاک کو جانتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہمارے ہاں تو لوگوں کی ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں کہ اگر انہوں نے غوث پاک کا نام لینا ہو پہلے وضو کرتے ہیں پھر غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ فوراً میرے ذہن میں یہ حدیث آئی کہ یہ محبت ولی جو سمندروں سے پار گزر جاتی ہے، جو ایک دنیا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے، جو کئی صدیوں میں پھیل جاتی ہے، یہ دنیا کی کسی ایڈورٹائزمنٹ کے کمپنی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں
کہ وہ محبت ولی کا پیغام فضاؤں میں شامل کرتے ہیں، اور مقدس وہ لوگ ہیں جو موسم کے برے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں، بالغ ہوتے ہی ان کے ذہن کی کاپی پر اللہ کے ان پاک بندوں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ شرط ہے کہ وہ برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ اب اباہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا ترجمہ بیرونی محاذ پہ اسلام ہے اور اندرونی محاذ پہ اہل سنت ہے۔ ہر بچے کا دماغ، اس کا دل، اللہ کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا جو پہلے آلودہ ہو، جس کو زنگ لگا ہوا ہو یا جس پر برے عقائد لکھے ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، اگرچہ غریب سے غریب بندے کے گھر بھی بچہ پیدا ہو، اللہ اس کو دل کی تختی چمکتی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس تختی پر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی۔ سب سے پہلی صحبت والدین کی ہوتی ہے۔ والدین اس کو یہودی بناتے ہیں اگر یہودی ہیں تو، والدین اس کو کرسچن بناتے ہیں اگر کرسچن ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں اگر وہ والدین مجوسی ہیں، اور اگر والدین کا کوئی برا اثر نہیں ہوا تو پھر کسی کے استاذ برے ہو تو وہ بد عقیدہ ہو جاتا ہے، کسی کے دوست برے ہو تو بد عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پہلے دن کسی کو بھی ایسا دل نہیں دیتا کہ جو دل گستاخ صحابہ ہو، جو دل گستاخ اہل بیت ہو، جو دل گستاخ اولیاء ہو۔ اللہ پہلے دن ادب والا دل دیتا ہے، اس کے بعد یہ تبدیلی آتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت بدستور رہے، والدین سنی ہو، پیر و مرشد اچھے مل جائیں، اچھے استاد مل جائیں، تو پھر اس بچے کے دل کی تختی پہ کوئی بری تحریر نہیں آتی، پھر اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مثال کو واضح کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا حل تری من جدع، فرمایا جب بکری بچے جنم دیتی ہے تو میرے صحابہ بتاؤ کیا پہلے دن کسی بکری کے بچے کے کان کٹے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا محبوب پہلے دن تو سب کے پورے ہوتے ہیں، جس کے کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں۔ تو یہ مثال دے کر ہمارے آقا علیہ السلام نے واضح کر دیا پہلے دن ہر کسی کا دل محب اولیاء ہوتا ہے، جس کان کٹے کے کان کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں، یہ تبدیلی بعد میں آتی ہے، ورنہ اللہ کے فرشتوں کی جماعتیں فضاؤں میں رس بولتی ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، اللہ کے ولیوں کا چرچا روئے زمین کے گلی گلی پہ جاری رہتا ہے۔ آج جامعہ نعمان بن ثابت درس بخاری شریف اور ختم بخاری شریف کی تقریب بھی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنے سینے منور کیے۔ آج چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ اسے تازگی ملے، وہ فریش رہے، مگر زمانے کے حادثات ایسے ہیں کہ بہت جلد مایوسی چھاتی ہے اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس امت کو ایک طریقہ ایسا بھی دیا ہے کہ اگر وہ طریقہ اختیار کر لیں تو دنیا تو کیا میدان معاشر میں بھی چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دعا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بندے کے لیے جو حدیث پڑھتا ہے، فرمان رسول پڑھتا ہے۔ سرکار دعا کر کے گئے ہیں، رب کے دربار میں قبول ہو چکی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کے بیٹے کے حق میں قبول ہوئی ہے، کس کے اپنے حق میں قبول ہوئی ہے،
سرکار فرماتے ہیں نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ گلابوں کی طرح تر و تازہ رہے۔ کس کا؟ فرما من سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فحفظها اسے یاد کر لیا، ووعاها اسے محفوظ رکھا، واداها اور پھر آگے اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ حضرت اشاعت رب اللہ قادری ہو یا حضرت محدث اعظم پاکستان ہو رحمت اللہ علیہم، ان لوگوں کو یہ دوام کیسے ملا، ان لوگوں کو یہ تازگی کیسے ملی کہ زندگی بھر انہوں نے حدیث پڑھی ہے، پڑھائی ہے، رب ذوالجلال نے بعد از وصال بھی ان کو تازگی عطا فرمائی ہے، اور میدان معاشر میں بھی ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، چونکہ انہوں نے دنیا میں حدیث پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت گزارا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اپنی اولادوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ جس سے دنیا بھی چمک میں رہے، قبر بھی چاندنی میں رہے، اور برزخ میں بھی ان کو جلوے ملتے رہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن اترا ہے، سرکار کے جو فرامین ہیں حدیث کی شکل میں، ان کو پڑھنے پڑھانے کا معمول جہاں پہ جاری رہتا ہے، رب ذوالجلال اس مقام کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر۔ کیلا ومن خلفاؤ کا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کن لوگوں کو اپنا خلیفہ قرار دے رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، میرے بعد قیامت تک جو میری حدیث روایت کرے گا وہ میرا خلیفہ ہے۔ یہ کتنا شرف ہے والدین کے لیے، بیٹا مزدور کا ہو، بیٹا کسان کا ہو، بیٹا دکاندار کا ہو، عام سا انسان ہو، لیکن اس کو خلافت نبوی مل جائے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ گھر سے نکلے، ان مدارس میں آئے، دین پڑھے، دین پڑھائے، حدیث شریف کا ذخیرہ اکٹھا کرے، حدیث کو روایت کرے، حدیث کی تدریس کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی خلافت بھی دی ہے، اور ساتھ اس کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال لگائے صحیح بخاری لکھنے میں، اور 16 سال میں کتنا اہتمام کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہتے ہیں میں نے بخاری میں ہر حدیث جو لکھی ہے اس سے پہلے 2 کام کیے ہیں۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ گرمی، سردی، سفر، حضر، ایک حدیث لکھے پھر اٹھے، صرف وضو نہیں غسل بھی کرے، پھر 2 رکعت بھی پڑھے۔ یہ اہتمام کیوں تھا کہ دنیا بادشاہوں کے تذکرے لکھے گی، لیکن انہیں پتا چلے گا نبیوں کے سلطان کی باتوں کی شان کیا ہے، کہ ایک ایک حدیث کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا۔ 16 سال گزر گئے، وہ یہ اہتمام کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو سرکار کی توقیر کا حکم ہے، تو جن کی ذات کی توقیر ہے ان کی بات کی بھی توقیر ہے۔ یہاں امام بخاری کا جو مسلک ہے، ان معمولات سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج بخاری پڑھانے والے تو کئی ہیں، مگر عقیدہ بخاری پہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ امام بخاری جو معمول کر رہے تھے، ایک طے شدہ بات ہے اصول حدیث میں
سارے فرقوں کے نزدیک کہ جو بدعتی ہو، بدعت کا جو مرتکب ہو، اس بندے کی روایت کردہ حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ بدعتی ہونا اتنا بڑا جرم ہے۔ اور دوسری طرف امام بخاری کا طریقہ کیا ہے؟ آج جو معمولات اہل سنت ہیں، خواہ وہ 11ویں شریف ہو، خواہ وہ کل شریف ہو، خواہ وہ محفل میلاد ہو، اس پر کچھ لوگوں کی طرف سے بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اگر امام بخاری بدعتی نہیں تو پھر کوئی سنی بھی بدعتی نہیں۔ امام بخاری نے جو کچھ کیا اس پر بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جو کام نیا ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ جو کام شروع کر رکھا تھا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل، ان 2 رکعتوں کا ذکر کس آیت میں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث صلوا رکعتین، کہ حدیث لکھنے لگو تو 2 رکعتیں پڑھو؟ ایسی کوئی آیت نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسا خلفائے راشدین کا عمل نہیں۔ تو امام بخاری پھر کیوں کرتے رہے؟ اور جو قانون ہے ان دوسرے مسلک والوں کا جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، ہم تو ادھر صرف محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی صلاۃ میلاد تو نہیں ہے۔ اور امام بخاری تو پوری نماز بنائے ہوئے ہیں۔ صلاۃ کتابت حدیث نہ رب نے حکم دیا، نہ رب کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا، اور امام بخاری 16 سال ایسا کرتے رہے۔ اور جس بخاری کے لکھنے میں اتنی بدعتوں کا ارتکاب کیا گیا وہ پھر معتبر کیسی رہی کہ جہاں ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنا بھی بدعت، غسل کرنا بھی بدعت، جو ان منکرین کی بدعت کی تعریف ہے۔ اگر وہ تعریف اور وہ اعتراض ان کا محفل میلاد پر برحق ہے تو پھر امام بخاری بھی بدعتی ہے۔ جب بخاری بدعتی ہے تو پھر یہ کوئی اور بخاری ڈھونڈے۔ یہ بخاری تو ہماری ہے اور ہمارے نزدیک بخاری بدعتی نہیں ہے، اس واسطے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تعظیم کرو، تعظیم کرو، تعظیم کرو، امام بخاری وہ زمانہ تو نہ پا سکے کہ آنکھ کھولتے تو سامنے دیدار رسول ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے، اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا تعظیم کی خاطر، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھی تعظیم کی خاطر۔ اور چونکہ مطلقاً تعظیم تو قرآن کا حکم ہے اور امام بخاری اسی کے زیر سایہ تعظیم کا ایک طریقہ اپنائے ہوئے تھے، جس طرح امام بخاری یہ تعظیم کر کے بدعتی نہیں بنے، ایسے ہی اہل سنت کی محفل میلاد بھی سنت ہی کی تشریح میں ایک انداز محبت ہے۔ اور شروع سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مفسر، ہر صوفی، ہر ولی جدھر بھی دیکھو گے ادھر تمہیں وہی مسلک نظر آئے گا جس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس ایک بات کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ امام بخاری کا نظریہ کیا تھا پڑھنے پڑھانے میں؟ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے، امام بخاری پڑھا رہے تھے، ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم جو ان کے پرسنل سیکٹری بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، وہ حدیث لکھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، طویل وقت گزر گیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ میں اپنے شاگرد کی کچھ حوصلہ افزائی کروں اور اسے بتاؤں کہ تم معمولی کام نہیں کر رہے،
یہ جو میرے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھ رہے ہو یہ بہت بڑا کام ہے۔ امام بخاری کہنے لگے ان اہل الملاہی فی ملاہیہم واہل التجارہ فی تجارتہم واہل الصناعات فی صناعتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد بن نبی حاتم یاد رکھو اس وقت گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہے، اور تمہاری قسمت کتنی بلند ہے۔ انت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا وقت بخاری کے پاس نہیں گزر رہا، یہاں بیٹھے ہو، تمہارا وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں گزر رہا ہے۔ انت مع النبی واصحابہ، وہ عقیدہ حاضر و ناظر جو اہل سنت کا آج بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، کیونکہ دنیا اس طرح ہے جیسے محبوب علیہ السلام کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے، تو کلاس لگی ہو مدینہ منورہ میں، کلاس لگی ہو فیصل آباد میں، کلاس لگی ہو کراچی میں، اگر مسلک اہل سنت کا ہے تو پھر کوئی دوری نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی عاشق بیٹھا ہو اسے نوازتے ہیں، اور یہ عقیدہ کوئی اعلی حضرت نے نہیں گھڑا، اپنے زمانے میں امام بخاری بھی کہہ رہے تھے انت مع النبی واصحابہ، کہ بخاری کے پاس بیٹھ کے پڑھنے والے تمہارا یہ وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کی معیت میں گزر رہا ہے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا درہ امتیاز ہے۔ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب آپ بریلی شریف دورہ حدیث پڑھنے گئے تھے تو استاد محترم مولانا محمد نواز کیلانی یہ دونوں کلاس فیلو تھے، کہتے ہیں کئی دن گزر چکے تھے ہمیں بریلی شریف اور سبق بہت اچھا ہو رہا تھا، بخاری مسلم کی اساتذہ کی طرف سے تقریریں بہت عمدہ ہو رہی تھی، مگر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے خوش نظر نہیں آتے تھے، ایسے مایوس تھے۔ لیکن ایک سحری کے وقت جب میں اٹھا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی تھی، فضا میں بہار تھی۔ میں نے پوچھا شاہ جی آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا مولانا محمد نواز صاحب جب سے ہم بریلی شریف آئے تھے مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ ہم حدیث پڑھ تو رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ فکر تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہمارا یہ پڑھنا منظور بھی ہے، ہمارا یہاں رہنا پسند بھی ہے، کہ آج اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا جلال الدین تمہارا پڑھنا بھی پسند ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی پسند ہے۔ یہ نظریہ ہے تعلیم کا اہل سنت و جماعت میں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ منورہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے رخصت کیا تھا، گورنر بنا کر، مدرس بنا کر، مبلغ بنا کر، آپ نے انہیں سواری پہ سوار کیا، معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے آقا سارے رسولوں کے سلطان نیچے پیدل چلتے جا رہے ہیں، یوں سی ہے ان کو وصیت فرما رہے ہیں کہ معاذ لوگ یوں مسئلہ پیش کریں گے، یوں سننا ہے، یوں جواب دینا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ بتاتے بتاتے ایک غیب کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، یا معاذ انکا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اب تیری میری ملاقات نہ ہو، معاذ جب تم آؤ گے
اب میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تمہارا گزر میرے روضہ پاک سے ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے ویسے ہی جانا بڑا مشکل تھا سرکار کو چھوڑ کے دور یمن میں، اب جب پتا چلا کہ واپس آنے تک تو اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، فبکا معاذ جشا، زور زور سے آپ نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پھر نہ بھیجیں، ساری عمر مجھے حسرت رہے گی، جو گھڑیاں ہیں مجھے یہاں اپنے پاس رہنے دو۔ اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا تو دیا تھا حضرت معاذ کو، مگر خلاصہ پوری امت کو عطا کر دیا۔ فرمایا معاذ وہ اور ہے جو دور رہنے سے دور رہتے ہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانو، حیثو کانو، من بھی عموم کے لیے، حیثو بھی عموم کے لیے، من کانو جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس شہر میں ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے، کہ تم چلے جاؤ میری مشن پر، وہاں جا کر کام کرو، تمہیں دوری محسوس نہیں ہوگی۔ یہ مسلک اہل سنت ہے جس کی بنیاد پر صدیوں کا فاصلہ سمٹتا ہے اور لاکھوں میلوں کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے بھی ایک عاشق صادق کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ تحریک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو فیصل آباد کی سرزمین پہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری قدس سر العزیز آپ نے جاری کی، اور اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جامعہ نعمان بن ثابت کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید لطیف الصولی البرزنجی